خاص طور پر ہمارا جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ تو غربت کے اندر آ چکا ہے، بہت مشکل کے اندر لوگ آ گئے. جو پروفیشنل لوگ ہیں، کل پرسوں مجھے کسی نے ویڈیو سینڈ کی کہ ایک فقیر کی جیب سے ادھر سے بھی پیسے نکل رہے ہیں، ادھر سے بھی پیسے نکل رہے ہیں، ادھر سے پیسے نکل رہے ہیں. ایک کالم میں نے پڑھا کہ ایک سگنل کے اوپر جو ہے ایک عورت ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو ہاسپٹل لے گئے، بعد میں اس کا شناختی کارڈ چیک کیا گیا تو اس کے بینک اکاؤنٹ سے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے نکلے. یہ جو آپ نکل کے دے رہے ہوتے ہیں نا، اور ہماری مسجد کے اندر تو ایک طوفان مچا ہوتا ہے، ہر نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوگا، ہر نماز کے اندر بندہ کھڑا ہوگا. مسئلہ بیان کرتے 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 ہمارے بال ختم ہو گئے کہ بھائی مسجد کے سائل کو مت دیں، یہ روڈوں پر کھڑے ہوئے پروفیشنل لوگوں کو مت دیں. آپ اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے نیبرز کے اندر، کراچی کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں کہ لوگ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے، ان کے پاس نہیں ہے، آپ ان کو جائیں اور خاموشی سے جا کر پورے رمضان کا راشن کے گھروں پر ڈال کے. ہاں کوئی دیکھے گا نہیں. روڈ پر سید صاحب نے اپنی جیب سے 10-10 کے نوٹ نکالے اور کھڑے ہو کر بانٹنے شروع کیے، وہ نہیں ہوگا. وہ تو یا تو رب جانتا ہوگا یا وہ لینے والے جانتے ہوں گے. اور صدقہ سب سے زیادہ پاورفل وہی ہوتا ہے. فرمایا سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ ایک ہاتھ دے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، روڈ پر کھڑے ہو کے کریں گے، یا کریں گے تو اس کی تصویریں بنا بنا کے جو ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال. ہم یہ کرتے ہیں. قرآن کا مزاج ذرا سماعت فرما لیجیے، وقت نہیں ہے، رمضان شروع ہونے لگا ہے. خدا را ان پروفیشنل روڈ پر مانگنے والوں کو نہ دیں. کراچی کے اندر ٹرینیں کی ٹرینیں بھر کے آنا شروع ہو گئی رکشوں پر مانگنے کے لیے. مجھے ایک بندے نے بتایا رکشے پہ مانگنے کے لیے گھر پر آتا ہے. یار ایک رکشہ یہاں سے وہاں تک بھی جائے گا، کوئی کلو 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر، وہ بھی 200-400-500 روپے لے گا. رکشوں کو آگے کھڑے کر کے اور مانگ رہے ہوتے ہیں. خدا را ان لوگوں کو نہ دیں. کن کو دیں؟ قرآن سن لیجئے گا، میری بات نہ سنیں. آپ کو میری بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مولانا صاحب کیسی بات کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جس کو دیں گے اللہ قبول کرتا ہے. سن لیجئے کہ رب تبارک و تعالیٰ کس کو چاہتا ہے دینا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا زمین کے اندر ایسے فقراء ہیں جو زمین پر جانے کی آنے کی طاقت نہیں رکھتے، سفید پوش لوگ ہیں، گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یحسبهم، یہ سنیے گا جملہ قرآن کا، یہ قرآن کا مزاج سنیے گا. قرآن کیا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اور میں اور آپ کیا کر رہے ہیں. ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ہمیں ایک اسلوب دے رہا ہے. فرمایا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا لگا ہوا ہے. انجان آدمی، یحسبهم الجاہل، انجان آدمی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کے پاس تو پیسہ ہوگا، لیکن جب ان کی معلومات کی جاتی ہے تو ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. تعرفهم بسیماہم، فرمایا ان کے چہروں سے پہچانا جاتا ہے. لا يسألون الناس الحافا، دے دو. ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، 1500 گز کا پلاٹ ہے، وہاں سے آوازیں لگا کے یہاں پر. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو جتنی بڑی آواز لگائے گا اس کو دیں گے، جو جتنے زیادہ گندے کپڑے پہن کے آئے گا اس کو دیں گے، جو جتنی زیادہ بری حالت بنا کے آئے گا اس کو دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ایسے سفید پوش سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کے نیبرز میں، آپ کے کولیگز میں، رشتہ داروں کے اندر لوگ موجود ہیں. لا يسألون الناس الحافا، وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ہیں. وما تنفق من خیر فإن اللہ بہ علیم، ہاں ان کو دو گے تو کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اس علیم و خبیر کو پتہ ہوگا. تمہیں پتہ ہوگا لینے والے کو، یا رب تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوگا. حضرات گرامی، آپ سے گزارش ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، ہمارے آفیسز کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، کورنگی کے بیٹھے ہوئے ہیں، ملیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے کراچی کی نمائندگی بیٹھی ہوئی. ایسا ہوتا ہے کہ نیبرز میں، رشتہ داروں میں لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نام سے زکوٰۃ کو لینا پسند نہیں کرتے. آپ پیکٹس بنائیں، پیکٹس بنانے کے بعد آپ کو پتا ہے نا، آپ سال بھر رہتے ہیں ان کے برابر میں، آپ کو پتا ہے ان کے گھر کے حالات کیا ہیں، ایک بندے کی 25-30 ہزار 50 ہزار تنخواہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا گزارا کرے گا، کیا مکان کا بل دے گا، کیا وہ بچوں کی فیس دے گا، کیا کھائے گا، کیا پہنے گا، کیا اوڑھے گا، کیا کرے گا. آپ کو معلوم ہے. آپ پیکٹس بنائیں اور پیکٹس بھی اچھے بنائیں. خدا رسول کا واسطہ ہے، میں آپ کو ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، یہ جو سٹوروں کے حوالے آپ کر دیتے 500 پیکٹ بنا دو،
1000 پیکٹ بنا دو، چاولوں کے اندر سے، آٹے کے اندر سے کیڑے نکلتے، وہ کچرا، وہ گندا سامان جو فیکٹریوں کے اندر سال بھر نہیں بکتا ہے، وہ رمضان کے اندر نکل کے آ جائے گا اور لکھا ہوگا رمضان کے راشن بنوا لیں۔ اچھا، ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، ہم جا کے اس کو 500 راشن کے 300 راشن کے پیسے دے کے آگے، اس نے کیا بھرا کیا نہیں بھرا، کچرا بھرا، ہم نے اٹھوایا اور اٹھوا کے جا کے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ دو، فرمایا ایسا مال رب تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نہ دو جس مال کو تم کھانا پسند نہیں کرتے ہو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ فرمایا خبیث اور گندی چیز، جتنا سارا راشن آئے اس راشن کو جمع کرے، اس میں سے ایک توڑا اٹھائیں اور گھر والوں کو دیں، حاجیانی کو، بولا آج سب سے پہلے میرے گھر کے اندر یہ راشن پکے گا۔ اگر آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے بچے کھا سکتے ہیں، حاجیانی بتائے گی آپ کو کہ کیسا چاول ہے، کیسا آٹا ہے، کیسا فلاں ہے۔ جس دن آپ نے کھا لیا اس دن آپ اٹھا کے اس راشن کو بانٹنا شروع کریں، ورنہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پر نہیں دے رہے، بلکہ آپ اللہ کے نام پر دے کے ضائع کر رہے ہیں۔ کپڑا بالکل 3rd کلاس قسم کا وہاں لکھا ہوتا ہے بازاروں کے، زکوٰۃ کے لیے دینے کے لیے کپڑا، اس کو 1 مرتبہ دھوئیں گے، 2 مرتبہ دھوئیں گے اور اس کے بعد وہ کپڑا کہیں کے رہے گا۔ کل مجھے ایک بندے نے بتایا، مجھے بہت بات پسند آئی، ہمارے ایک دوراجی والا، اس نے بتایا کہ میں کپڑوں کے جوڑے لینے کے لیے گیا ہوں بازار اور جوڑے لے کر آیا ہوں بہت سارے۔ تو حاجیانی نے کہا، میری گھر والی نے کہا کہ اس میں سے سب سے پہلے میں اپنے بچوں کے جوڑے بناؤں گی، اگر میرے بچے پہن سکیں گی تو تب میں زکوٰۃ کے اندر دوں گی، ورنہ زکوٰۃ کے اندر نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جو آپ اللہ کے نام پر کچرا دے رہے ہیں اور 3rd کلاس قسم کا مال دے رہے ہیں، یہ سودا آپ کا رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور کوئی احسان نہیں کر رہے آپ، یہ تو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ، یہ تو فرض ہے آپ کے اوپر، آپ نے مال نکالنا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر آپ نے 500 راشن بانٹنے، آپ 500 نہ بانٹیں، آپ 300 بانٹ لیں، آپ 200 بانٹ لیں، آپ 100 بانٹ لیں، لیکن ایسی چیز تو بانٹیں کہ کسی کے گھر پہ جائیں، کو کھا سکیں، پی سکیں، پہن سکیں، اوڑھ سکیں آپ، تاکہ کسی کے گھر پر اچھا راشن دے کے رمضان المبارک کی ان کی دعائیں لے سکیں۔ حضرات گرامی، یہ خطبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، من اشبع صائما سقاہ اللہ من حوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اگر روزے داروں کے گھر پر آپ نے راشن پہنچا دیا، انہوں نے پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ کے نبی بشارت دیتے ہیں، فرمایا وہ میرے حوض پر آئے گا، اتنے جام پیے گا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔